سر میں تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، قابل صد احترام ریکٹر نمل میجر جنرل شاہد محمود کیانی ہلال امتیاز ملٹری، نہایت محترم ڈی جی نمل بریگیڈیئر شہزاد منیر صاحب، معزز مہمانان ذی وقار، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، السلام علیکم اور صبح بخیر. میں جمیل اصغر جامی، صدر نمل محفل فورم، آپ کو اس خصوصی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. خواتین و حضرات، دل کو لازم ہے کہ اس ناز پہ اس بات کرے. آج یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. یقیناً میری مراد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اپنے ادارے کی طرف سے پروفیسر صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا اور یہاں تشریف لائے. یہ لمحہ یقیناً ان لمحوں میں سے ایک ہے جو ہم سب کی زندگیوں کا حاصل ہے. سر خوش آمدید اور بہت شکریہ. میں تلاوت قرآن پاک کے لیے محمد رضا ای ایل ٹی ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. میں ملتمس ہوں جناب عقیل چشتی صاحب سے کہ وہ بریگیڈیئر شہزاد منیر صاحب کی لکھی ہوئی نعت ہدیہ عقیدت کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد. پیر نصیر الدین صاحب کا شعر ہے کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. جیسے پروفیسر صاحب نے روایتی طریقہ کار سے ہٹ کے لوگوں کو بتایا کہ روایتی وضاحت کے بغیر بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جاتی ہے، جا سکتی ہے. اور آج جناب بریگیڈیئر شہزاد منیر صاحب کی لکھی ہوئی نعت پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوق کی بیرل پہ بھی پھول کھل سکتے ہیں اور اسلحے کے پیچھے بھی دھڑکتا ہوا دل ہو سکتا ہے. جناب شہزاد منیر صاحب کی نعت. نور مجسم وجہ تبسم بالا و اعلیٰ میرے نبی ہیں، اول و آخر کر میں مسلسل سب سے اعلیٰ میرے نبی ہیں. ان کا آنا کرم ہے رب کا، رحمت عالم عالم رحمت. ان کا آنا کرم ہے رب کا، رحمت عالم عالم رحمت. روشن روشن خوشبو خوشبو نور کا حالہ میرے نبی ہیں. نور مجسم وجہ تبسم بالا و اعلیٰ میرے نبی ہیں. ذکر ہے ان کا نگری نگری، ان کے قصے ان کی باتیں. ذکر ہے ان کا نگری نگری، ان کے قصے ان کی باتیں. ان کا نام ہے سب سے اونچا، سچ کا اجالا میرے نبی ہیں. نور مجسم وجہ تبسم بالا و اعلیٰ میرے نبی ہیں. میرے قائد میرے مرشد میرے محسن میرے مربی، میرا سب کچھ میری ہر شے میرا حوالہ میرے نبی ہیں. نور مجسم وجہ تبسم بالا و اعلیٰ میرے نبی ہیں. خواتین و حضرات، وہ گھڑی آن پہنچی جس کا ہم سب کو بے چینی سے انتظار تھا. نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. میں انتہائی ادب سے پروفیسر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنے قیمتی خیالات سے مستفید فرمائیں. سر پلیز. اعوذ باللہ السمیع العلیم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بنام شہد نازک خیالہ باپاس خاطر آشفتہانہ. خادم حضرات، آپ نے موضوع دیکھنا جلتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھتے. اقبال کی خوشگمانیاں آج کے دور میں زیادہ اچھی نہیں لگتی. وہ خواب و خیال جو اقبال کو اس امت مسلمہ سے تھا اور جس کی خاطر اس کے صبح و شام پیچ و تاب میں گزرے، ایسے لگتا نہیں ہے کہ ہم وہی قوم ہوں جس کی توقع اور آرزو اقبال نے کی تھی. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ اس ہستی مبارکہ کا نام اپنی زبان سے لوں. ایک جبر نہ ہوتا تو اس کی سوچ، اس کا خیال میرے تمام انٹلیکچول پروسیسز سے گزرتا ہوا ایک ایسی سطح پہ پہنچتا ہے کہ جس کا تصور محال ہے. آج تک میں نے کسی کو آقا و رسول کی پراپر تعریف کرتے ہوئے نہیں سنا. ہاں، ایک شخص تھے حضرت حسان بن ثابت، مگر کیا کمال انہوں نے بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جیسے چاہا آپ کو خدا نے ویسا بنا دیا. تو اس مصرے پہ ملائکہ حاضر ہوئے اور کہا خدا داد دیتا ہے حسان کے اس شعر کی کہ یا رسول اللہ جیسے آپ نے چاہا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جیسے اس نے چاہا آپ کو بنا. اب مجھے بتا دیں کہ جس امت رسول ہاشمی میں یہ فساد پڑ جائے کہ رسول اللہ کی کتنی تعریف جائز ہے کتنی تعریف نہیں جائز، بڑے افسوس کی بات ہے. ہمارے ہاں ایسے ایگو سینٹرک اسکول آف ریلیجس تھاٹ پیدا ہوئے جنہوں نے تعریف رسول پہ بین لگانا شروع کر دیا. ایسے سکول پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث کو قرآن ثانی کا، اگر تو یہ کہتے کہ وضاحت میں اگر قرآن کی تعریف و توصیف کوئی ہو سکتی ہے اور پراپر اپریسیشن ہو سکتی ہے تو وہ صرف حدیث رسول سے ہی ہو سکتی. مگر اس کی بجائے انہوں نے اس کو نیگیٹو معنی میں اس طرح لیا کہ لوگ قرآن چھوڑ کر حدیث کو قرآن مان رہے ہیں، اور یہ غلط تھا. امت ایسی کبھی بھی نہیں تھی. یہ جو ایک عجیب سا مسئلہ تھا، اگر آپ غور کرو تو جنگ عین جالوت میں جب کہ ایک پورا اسلام ایک پورے خطرناک ترین 10 لاکھ، آپ تو ابھی غازہ کے 50,000 لوگوں کی شہادت پہ افسوس کر رہے ہیں، ایک بغداد کے گرد و نواح میں ہلاکو خان نے 10 لاکھ مسلمان قتل کر دیے. اور جب وہ جنگ کا وقت آیا، عین جالوت کا وقت آیا، تو بادشاہ 3 مرتبہ گھوڑے سے گرنے کو تھا. تینوں مرتبہ اس نے کہا واہ اسلامہ واہ اسلامہ، اس نے اسلام کا نام لیا. مگر دستور زمانہ امت ہاشمی کا یہ تھا کہ اگر کوئی راڈرک نے اگر کوئی خاتون پکڑی ہے نا اگر اور اس کو ذلیل کرنا چاہا تو اس کی زبان سے واہ محمدہ نکلا تھا. اگر صلاح الدین کی بھتیجی کو اگر اس نے کروسیڈرز نے جب وہ خنجر مارا تو اس کے منہ سے بھی واہ محمدہ نکلا.
شاید اللہ کا یہ پروٹوکول کی بات، اللہ کا پروٹوکول اتنا اونچا تھا کہ لوگوں کو سب سے قریبی ترین محبت اور مدد جو ہے رسول اللہ سے اس لیے جب بھی کبھی مسلمان امت پہ آفت آتی تھی تو وہ سمجھتے کہ خدا کو بغیر رسول پکارا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے رسول کو ایک ہی چیز میں فرق پڑتا ہے۔ خادم و حضرات، اور وہ شاعروں کی زبان سے ادا ہوئی، کیا عجیب بات ہے، کوئی فلاسفر نہیں تعین کر سکا مقام رسول کا، کوئی دانشور نہیں کر سکا، مگر کیا خوبصورت بات کہہ گیا تھا حافظ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ کیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جو کریٹر اور کریشن کا فرق مٹا سکے؟ کیا اس سے بڑا کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے کون سا مبالغہ کرنا ہے رسول اللہ کی تعریف؟ حج وداع کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا، اب کوئی مسلمان، کوئی امت محمد جو ہے کسی دوسرے خدا کے تصور کو نہیں پا سکتی۔ تو یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں آپ رسول کو خدا کے برابر کہہ رہے ہو، کبھی کہتے ہیں آپ حدیث کو قرآن کے برابر کہتے ہیں۔ یہ وہ امت نہیں ہے، یہ وہ ہسٹری کا یہ حال ہے، تاریخ کا یہ حال ہے کہ بڑی کلیورلی ان قوموں نے جو آپ کی مخالفت کرتی، ہمارے بچوں کو پوری کی پوری اسلامی تاریخ سے ناشنا کیا ہوا۔ خاتم حضرات، آج ایک ڈرامہ لگتا ہے ارطغرل، ساری دنیا پاگلوں کی طرف سے دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ کوئی ایک ہیرو ہے؟ یہ کوئی ایک ہیرو ہے؟ آپ حیران ہو، ہمارے بچوں کو تو ہمارے ہیروز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک ایک عصر میں ہزارہ ہیرو گزرے۔ مسئلہ کیا پڑا ہے امت ہاشمی میں یہ آج کے دور میں کہ ایک شخص نے ایک عرب کو کہا وی کانکرڈ یروشلم ان دیٹ اینڈ دیٹ ایئر، اس نے کہا ناٹ یو، وی عربز کانکرڈ۔ یہ مسئلہ پڑا، یہ امت ہاشمی ایک دوسرے کو پہچانتی نہیں ہے۔ وہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم نے یروشلم کو فلاں تاریخ میں بتا کیا، عرب کہہ رہا ہے ناٹ یو، اس، یعنی عرب۔ اگر ان کے آباء و اجداد کو وہ بات پتہ لگ جاتی نا تو وہ اس شخص کو پتہ نہیں اس کا کیا حشر کرتے۔ وہ جو خدا کے بندے تھے، وہ جو اصحاب رسول تھے، اور وہ جو جس رسول کے پیروکار تھے، آج اس ہاشمی امت میں ہر مسلمان اپنے پنجرے میں قید ہے، ہر اپنے ملک میں قید ہے۔ اب وطنیت وہ خدا ہے، اقبال نے غلط نہیں کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ ایک نیا دیوتا پیدا ہو چکا ہے جس نے مذہب کو ریپلیس کیا۔ حیرانی کی بات ہے کہ آج کے سارے جھگڑے مذہبی ہیں۔ خواتین و حضرات، اسرائیل کس بات پہ لڑ رہا ہے؟ تالمود کی خبروں پہ، ڈیٹرمنی کی خبروں پہ لڑ رہا ہے، جو اس کو پیشن گوئیاں دی گئی ہیں اس پہ لڑ رہا ہے، جو اس کو وسعت کی خبریں اور نئے مسیحا کی خبریں دی گئی اس پہ لڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کس چیز پہ لڑ رہا ہے؟ وائی دیٹ لیٹر؟ حالانکہ اسرائیل تاریخ کے خلاف پیدا ہوا آج تک۔ تاریخ کیا ہے؟ کوئی بندہ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی دانشور ہے؟ تاریخ بھی تو خدا کے بنائے ہوئے وہ اصول ہیں، ایٹرنل رولز ہیں جن سے کبھی کوئی بغاوت نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے بتاؤ، واٹ از دا سینس ان دی کریشن آف اسرائیل؟ کبھی آج تک یہ رول ہے کہ مائنورٹی کین ناٹ رول میجورٹی فار اے لانگ ٹائم۔ وہ کس آس پہ بیٹھا ہوا ہے؟ 2-4 دن کی حکومت و ظلم و ستم پہ بیٹھا ہوا۔ یہ رول ہونا ہی ہونا ہے۔ کون سی ایسی طاقتور قوم ہے جو اپنے آپ کو ہزاروں لاکھوں سالوں کے لیے محفوظ کر سکے گی؟ نیچرلی دیر از اے ٹوٹل ڈیزاسٹر فار اسرائیل، ٹوٹل ڈیزاسٹر۔ مگر اس قوم کو آپ عقل مند کہتے ہو جو اپنے گرد فتنہ و فساد کا جال بچھائے ہوئے ہیں،
کیا آپ کو ان کو خیال نہیں آتا؟ یہ وہ قوم ہے جس کو ہمیشہ ایک پروپیگنڈا کے لیے دنیا کی عظیم ترین قوم اور لائق ترین قوم ثابت کیا گیا. اس کی پیغمبر کی کیا اوپینین ہے؟ بیسٹ ایسٹیمیٹ ول کم فرام دی پروفٹ آف اسرائیل. تو کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہی کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کیا گلہ کیا تھا کہ وہ حجت باز ہیں. کبھی گائے کا رنگ، کبھی عمر، کبھی قامت، ان کے ذہن میں کوئی سلام نہیں. They were just confusing the prophet by the question. تنگ آ کر حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور ایک دفعہ نہیں کہا. جب طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ انہوں نے دنیاوی وجاہتوں کے لیے ایک بچھڑے کو خدا بنایا ہوا، تب بھی آپ نے خدا کی حضور یا اللہ میں کروں کیا؟ تو نے بھیجا ہی مجھے قوم جاہلین کی طرف، میں کیا کروں؟ اور اس قوم کو آپ لوگوں نے اور ان لوگوں کے حمایت آپ کے نزدیک ایک بہت بڑی عظیم الشان قوت عقل بنا کے پیش کیا ہوا. بھائی آئنسٹائن نے کیا کیا تھا؟ غلطی تو آپ کی تھی. کیا آپ کے خدا نے یہ نہیں کہا تھا کین دیر اینی بھی 5 دنیا کے سب سے بڑے اصول جو آپ نے 19 اور 20ویں صدی میں آئے کہ ابھی انہوں نے ایک آیت پڑھی گائنے کی پوری داستان اللہ نے دی ہے. 1960 میں الٹرا ساؤنڈ آیا. اس سے پہلے کس کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، مچھا کیا ہوتی ہے، بوٹی کیا ہوتی ہے، ہڈیاں کیسے پڑتی ہیں؟ کیا کافی نہیں ہے؟ کیا کوپرنیکس نے، کیا گیلیلیو نے کوئی نئی بات کی تھی؟ کیا وہ سچی بات کہہ رہے تھے؟ کیا سائنس آپ کی گمراہی پہ آمادہ نہیں تھا جب بطلیموس نے طولوی نے کہا تھا 100 قبل مسیح میں کہ زمین کھڑی ہے؟ کیا 1542 اور 43 میں کوپرنیکس غلط نہیں کہہ رہا تھا کہ جو کہہ رہا تھا زمین نہیں سورج کھڑا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ آپ مسلمان ہو، قرآن کو پڑھنے والے، صبح و شام بے تحاشا. آپ نے غور نہیں کیا کہ نہ کوئی لیبارٹری تھی، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی سائنسدان تھا، اور کتاب والا کہہ رہا تھا کل یجری الی اجل مسمی. اس کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک. آپ کو تو 1980 میں آ کے پتہ لگا کہ قرآن سچا تھا. مجھے یہ بتاؤ کوئی عقل مند بندہ، سائنسدان، فلاسفر ایسا ہے جو اس سورس کو ٹریس نہ کرے کہ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ کون تھا جو کہہ رہا تھا کل یجری الی اجل مسمی؟ ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک. آج تک مجھے آپ بتا دو دانشور باپ، وہ یونیورسٹی ہے، آج تک کسی نے وقت کو لازوال ہونے کے علاوہ مشرق و مغرب میں کوئی اس کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ آج تک کسی نے کہا؟ صرف قرآن کہہ رہا ہے کہ وقت بھی زوال پذیر ہے الی اجل مسمی. غور کرو کہ جو چیز مقررہ ہے وہ لازوال کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بات تھی کہ میں اس کا سچا سمجھتا مسلمان ہونے کے ناطے سے. یہ ایک بات تھی کہ میں قرآن کو سچا سمجھتا. کوئی کہہ رہا تھا، گریک کہہ رہے تھے آگ سے پیدا ہوا انسان، کوئی بعد میں کہتے مٹی سے پیدا ہوا، کسی نے کہا ہوا سے پیدا ہوا. اب واہ کیا رسول ہے. آج میں نے اپنے رسول کے دادا پوچھو نا ان سے، کیا آپ نے یہ فیصلے دیے ہیں؟ کیا آپ نے یہ قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ میری کتاب ہے؟ وہ تو کہتے سوال نہیں، خبردار گستاخی نہ کرنا، میں کسی اللہ کا بن رہا ہوں. میں ہر خبر کائنات بالا کے اس حکیم و علیم کی طرف سے دے رہا ہوں، میری کوئی حصہ نہیں ہے. مجھے تو اسی لیے اللہ نے امی رکھا کہ میں کوئی انفارمیشن کسی سے لے ہی نہیں سکتا، میں شیئر ہی نہیں کرتا. میری ہر انفارمیشن کی بنیاد اللہ پہ ہے، میری ہر اطلاع خدا سے ایشو ہوتی ہے. تو جب وہ کہہ رہے تھے اولم یر الذین کفروا ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می،
ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می. خدا طنز ہلکے پھلکے طنز اور غصے سے بات کرتا ہے کہ اے جاہلان دنیا تمہیں نہیں پتا. اولم یر الذین کفروا ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. ان دی بگننگ ہیونز اینڈ ارتھ ور ون میس. ایک امریکن صاحب آ گئے کہنے کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں قرآن اور سائنس کے بارے میں. تو میں گیا ہوں کہنے کہ میں نے ہندوؤں کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا 18,000 سال کا سرکل ہے کائناتی. کرسچنز کے پاس گیا انہوں نے کہا یہ 8 دن کا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یار 2 آیتیں سنا دیتا ہوں جو مرضی گیس کر لو. تو میں اگر سمجھ آ گئی تو 2 آیتوں میں ایک میں تخلیق کائنات ہے ایک میں تخلیق حیات ہے. اتنا مختصر پورا فسانہ دنیا اتنا مختصر کہ 2 آیات میں اللہ نے دونوں کائناتوں کی تخلیق سمیٹ دی ہے. اور فرمایا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما کہ شروع میں آسمان و زمین سب اکٹھے تھے پھر ہم نے جبراً پھاڑ کے جدا کر دیا. یہ روئی کائنات. اور پھر فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. تو امریکن کہتا ہے بٹ دس از بگ بینگ. میں نے کہا ہم 1500 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ دس از بگ بینگ. یہ طریقہ تھا قرآن پر. آپ نے ٹوٹل انفارمیٹری قرآن کو نظر انداز کیا ہے. عقیدت سے چوما چاٹا بہت ہے. یہ غور و فکر کے لیے تھا. وہ خدا جو اپنے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے اور جاہلوں کے بارے میں بھی بڑا سینسٹیو ہے. یو آر لکی یو آر ان یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم ہے. لیہلکا من ہلاک عن بینۃ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. ومن حیا اور جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. تمہارا خدا ان پڑھوں کی پسند کرنے والا نہیں ہے. یہ واحد مذہب ہے کہ عبادات سے نہیں تعلیم سے شروع. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھ سیکھ اور آگے پہنچا. تعلیم عام کر. دانش مند ہو. یہ کوئی عام چیئر انٹلیکچوئلز کی بات نہیں کر رہا. نئے فسانے گھڑنے والے دانشوروں کی بات نہیں کر رہا. یہ اول و آخر علم کا مذہب ہے. ابن سینا سے اور تو اختلاف ہو سکتے ہیں مگر جب مرنے لگا نا تو اس نے اپنے غلام نے کہا آقا اب وقت نزا ہے کلمہ پڑھ لو. کہا یار وہ تاکچے میں کتاب نہیں پڑھی وہ ذرا مجھے اٹھا دو. اس نے کہا آقا ہچکی لگی ہوئی ہے اسرائیل سامنے ہے مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں نظر آ رہے تو آپ کو پڑھ لو کلمہ شلمہ دعا کر لو استغفار کر. اس نے کہا اور بیوقوف وہاں سے کتاب لاؤ مجھے پڑھنے دے. بہرحال مجبوراً وہ کتاب لے آیا. ہاتھ میں آئی 2 لفظ پڑھے جان اللہ کو دی. مگر جانے سے پہلے اس نے کہا تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ جو علم کی تحصیل میں مرا وہ شہید کا رتبہ. تو میں تو شہادت کے لیے کوشش کر رہا ہوں. حضرت حضرات ہمارے وہ لوگ تو نہیں رہے جیسے اب نظر آتے ہیں. اب تو لگتا ہے کہ اپنے ہیروز کے قبر میں نہ من ربوں کا کسی نے ملک ریاض آنا ہے کسی نے کوئی نام لینا ہے کسی نے کوئی نام لینا ہے. اب تو یہ حال ہے. وہ انکوائریز کدھر گئی وہ علم کہاں گئے وہ دانشمند کہاں گئے. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئی. تو یہ امت رسول اللہ نہیں لگتی ہے نہ وہ کوئی خاتون لگتی. میں آپ یقین کرو پوری زندگی میں صرف ایک خاتون میں صرف ایک. جب اس کا ہسبینڈ نے دوسری شادی کی نا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں افسوس نہیں ہوا. تو اس نے کہا پروفیسر صاحب جو حق اسے اللہ نے دیا میں کیسے چھین لوں. All my life I have just seen one single woman. وہ کہاں گئی عورتیں جو خدا کی. اور حیرانی کی بات دیکھو خدا نے خواتین کو آخری درجہ عبادت میں متمکن کیا.
اگر وہ رینکس دیکھ لو آپ اپنے قرآن میں، ہمیشہ پیچھے آنے والا سب سے آگے ہوتا ہے. یہ خدا کی ترتیب ایسے ہے. جیسے کہا نا رسول کے بارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جو مسجد ہم نے آدم سے شروع کیا تھا آج آپ تک پورا کر دیا، آج ختم ہو گیا، اور ساتھ ہی نعمت بھی تمام ہوئی. اب پیغمبر بھی ختم ہو گئے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت پیغمبر ہی ہوتے ہیں. تو کہا آج نعمت بھی تمام کر دی، کتاب بھی تمام کر دی، نعمت بھی تمام. تو خدا نے ذکر کیا فضیلتوں کا، اچھے لوگوں کا، اچھی عورتوں کا. بڑی لمبی لسٹ ہے، کبھی قرآن میں نکال کے دیکھ رہے ہیں. صائمین و صائمات، حافظین فی الفروج و حافظ. یہ ساری لمبی لسٹ کے سب سے آخر میں کیا؟ والذاکرین والذاکرات. یعنی ذاکرین مردوں کا بڑا رتبہ ہے، مگر اس سے بھی ایک آگے رتبہ ذاکرات عورتوں کو ہے. اور میں آج بھی دیکھ رہا ہوں، میں آج بھی گواہ ہوں اس بات کا کہ مرد آتے ہیں ان کو تسبیح تھوڑی مل جاتی، کہتی ہیں تو زیادہ نہیں ہے، مگر خواتین آتی ہیں کہتی ہیں تھوڑی سی اور نہیں ہو سکتی. یہ آج بھی ہو رہا ہے. میں اس کی شہادت دیتا ہوں، ایز اے ٹیچر شہادت دیتا ہوں. تو خواتین حضرات، مسلمان تو کیوں نہیں ایسا جیسے آپ چاہتے ہو، جیسے میں چاہتا ہوں. میں بھی تو چاہتا ہوں نا. میں نے بڑی مدت ہوگی مسلمان کی کوئی عزت نہیں دیکھی، کوئی برکت نہیں دیکھی، کوئی روب نہیں دیکھی. آپ مسلسل ایک جنگ میں مصروف ہو. یعنی 2.25 ارب مسلمانوں میں آج تک کیا ہوا ہے نا حکمرانوں کو؟ کیا کرتے ہیں یہ؟ خدا کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود لے گا دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا. کیا ہم جنگ نہیں کر رہے؟ کیا سارے مسلمان اس جنگ میں مبتلا نہیں ہیں؟ کوئی مسلمان ہے جو اس آیت سے ڈر جائے؟ کوئی حکمران ہے جو اس آیت سے ڈر جائے کہ ہم مسلسل خدا اور رسول سے جنگ؟ کیا خدا کہتا ہے ایک دم نظام اکھاڑ دو؟ ہمارے ہاں ایسے ایموشنل ریکلیس مسلمان بھی ہیں، کہتے ہیں معیشت کو غرق کر دو. خدا نے یہ تو نہیں کہا. خدا نے تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. خدا آہستہ آہستہ سود گھٹاتا ہے اور آہستہ آہستہ صدقات بڑھاتا ہے. ہے کوئی حکمران، ہے کوئی دانشور جو کہے یار خدا کے لیے اگر دنیا میں کہیں نہیں ہے تو پاکستان میں ہی فرسٹ صدقات بینک قائم کر دو؟ آپ خدا کی اور رسول کی جنگ سے ختم ہو جائے گی. یوں ہی آپ یہ قدم اٹھاؤ گے اس امت رسول کی یہ ختم ہو جائے گی جنگ. اور ایک آپ یقین کرو میں نے کوشش کی، اچھا میں محلے میں تو نہیں نا میں صدقات کھول سکتا، کہیں نہیں کھول سکتا. یہ وہ سسٹم ہے جب ہم نے صدقات کی کوئی اوپننگ کرنی چاہے تو اسٹیٹ بینک نے اس پہ بھی ٹیکسیشن کی، سود کی پیمائش کر دی. یہ تو حال ہے. کون ہے ایسی حکومت؟ کہاں سے اٹھے گا امت مسلمہ میں یہ بندہ کہ جو کم از کم ہماری یہ جنگ تو بند کرے گا، یہ فساد فی الامت تو کم ہوگا. ایک اور آپ نے آرگنائزیشن بنائی، آرگنائزیشن آف دا مسلم کنٹریز جو ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ چھوٹے چھوٹے ناطاقت لوگوں کا اتحاد کیوں آپ کو کہاں سے فائدہ دے گا؟ آپ کو یونائٹڈ نیشنز نے فتویٰ دے دیا، ڈیسیشن دے دیا، منع کر دیا، اسرائیل پھر وہی کچھ کر رہا ہے. یہ تو نہیں تھا. اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کہ خلافت پھر قائم ہوگی. آپ کا خیال ہے افراد کی خیالت؟ یہ نہیں ہوگا. اب بھی موقع ہے. یہ OIC جیسی سینئر کلرکس کی آرگنائزیشن ختم کی جائے، اس کے بعد بادشاہ مل کے بیٹھیں، مسلمانوں کے حکمران مل کے بیٹھیں اور وہ آپس میں ایک ایسی قیادت قائم کریں اور وہ آپس میں سب سے وہ اب خلافت بھی ڈیموکریٹک ہوگی. اگر مسلمان ممالک جمع ہو جائیں اور مل کے اپنے فیصلوں پہ اتفاق کریں
تو سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے میں جس کو بھی صدر چنیں گے تمام ممالک اسلامیہ کا، وہی ان کا خلیفہ ہوگا، اور وہی اس مسلمان امہ کے مسائل پہ، اور اس کے پیچھے فورس ہونی چاہیے. اس کے پیچھے خالی یہ یونائٹڈ نیشن وہ روتا ہوتا ہے، جو روزانہ گوٹرس بیچارہ رو رہا ہوتا ہے کہ بات ہی کو نہیں مانتا. اسپائن لیس آرگنائزیشنز کا آپ کو کیا فائدہ؟ جیسے ہماری کھڑی ہے، ویسے بائی دا وے آپ نے اس آرگنائزیشن کا سنا ہے اور کبھی اس کے بیان کبھی آتے سنے؟ اتنی گئی گزری آرگنائزیشن ہے مسلمان کی. اس کی بجائے اگر واقعی آپ نے امت رسول کی بننی ہے تو اتفاق و اتحاد سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تو 4 چیزیں مانگی تھیں، 3 عطا ہوئیں بغیر کوشچن کے. ایک آخری میں حضور نے فرمایا پروردگار میری امت میں افتراق و انتشار نہ پڑے. کہا محمد یہ تقدیر کا حصہ ہے. ایک چیز پہ پروردگار عالم نے کہا میرے رسول یہ تقدیر کا حصہ ہے، یہ ہونا ہے. آپ کی امت لڑے گی آپس میں، ان کے جھگڑے فساد پڑیں گے، مگر یہ تو نہیں کہا کہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. ہوئے بار بار جب بھی عالم اسلام کرائسس میں آیا یہ اکٹھے ہوئے، اور جب اکٹھے ہوئے اور ان کو، مگر آپ کسی نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا رہا کہ مسلمانوں کے زوال کا باعث کیا ہے، تو میں نے کہا فتوحات. ان کی اصل شکست کا باعث مسلسل فتوحات ہیں. آج اگر غور کر کے پہلے دور کو دیکھو جب مسلمان نکلے، 2 اصول تھے اس جنگوں کے. ہمیشہ مسلمان تعداد میں کم تھے، یعنی بڑے سے بڑے معرکوں میں مسلمان کی تعداد نومینل تھی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے خواتین و حضرات. I understand even today's particular conditions of war that there is no reason for Muslims to win those wars. نہ یرموک کی جنگ وہ جیت سکتے تھے، نہ مدائن کا معرکہ جیت سکتے تھے. مسلمان کوئی جنگ نہیں جیت سکتے تھے، اتنی تعداد کم ہوتی. 36,000 بلا 2.5 لاکھ کو کیا شکست دیں گے؟ یہ ابھی کل کی بات ہے. سلطان علپ ارسلان کے پاس ہارڈلی 35 سولجرز تھے، اور مورخ ابن جوزی اور دوسرے لکھتے جو ایون فورن مورخ لکھتے ہیں جو ان کے اپنے کہ کم سے کم فوجوں کی تعداد میں 1 to 5 کا فرق تھا منذکرت کے مارکے میں. تو خواتین و حضرات کیسے ہو سکتا ہے کہ جی 35,000 کا ایک لشکر ہے 2.5 لاکھ، اور یعنی آپ اندازہ کرو کہ یرموک کے مارکے میں مسلمان لڑتے لڑتے شل ہو گئے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں نہیں کام کر رہے تھے، کیونکہ وہ 2.5 لاکھ کا لشکر ایک ہٹتا تھا، دوسرا گروپ آ جاتا، تیسرا، اور یہ مسلسل اپنی ذات سے لڑ رہے تھے. مگر پھر بھی وہ جیتے. اس لیے جیتے کہ اللہ نے اپنے رسول کو حدیث قدسی میں فرمایا تھا کہ جب مسلمان میرے لیے لڑے گا نا تو میں اس کے ہراول دستے میں لڑوں گا. جب مسلمان میرے لیے لڑے گا تو میں ہراول میں اس کے لیے لڑوں گا، میرے ملائکہ لڑیں گے. بدر و احد میں اللہ نے فرمایا ہم تو چاہتے تو ایک آنے واحد میں ان کو فنا کر سکتے تھے، مگر ہم نے تمہاری نفسیات بھی دیکھنی تھی نا. تم مدد کی آرزو نہیں کرتے، مدد دیکھنا چاہتے ہو. یہ خالی خیال نہیں ہے، ایک ٹچیبل ریالٹی دیکھنا چاہتے ہو مدد کی صورت میں. تب آپ کو یقین آتا ہے کہ ہماری مدد ملی. اگر خدا اوپر سے کہے میں تمہاری مدد کروں گا جاؤ لڑو میرے لیے، تو صرف اصحاب رسول ہی لڑ سکتے تھے، وہی امت رسول ہاشمی تھی. ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے پاؤں کی خاک پہ ہوئی. تو ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ، اب میں ایڈوانٹیج بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ہمارے میں اور آنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے کیا ایڈوانٹیج ہیں، ان کے کیا ایڈوانٹیج ہیں؟ فرمایا
اگر تم 10 میری باتوں میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کرو گے تو مواخذہ ہوگا. اگر میری 10 باتوں میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کرو گے تو تم سے مواخذہ ہوگا. مگر تمہارے بعد آنے والے مسلمان اگر 10 میں سے ایک پر بھی عمل کریں گے تو ان کو ثواب ہوگا. خادم حضرات، اب میرے رسول وہ ہیں، میں تو حیران ہوں، میں ایک باپ ہوں، آپ بھی ماں باپ میں سے کئی ہوں گے. مجھے یہ بتاؤ کتنی دیر تک ہمارا کنسرن باقی رہتا ہے؟ بیٹوں سے، بیٹیوں سے، پوتوں سے، پوتیوں سے. پھر ہم بھی گئے، وہ بھی گئے، داستان ہی ختم ہوگی رشتوں ناتوں کی. مگر یہاں کیا ہو رہا ہے کہ تم آپ کا رسول آخری مسلمان میں بھی انٹرسٹڈ ہے. آخری رسول حضور نے فرمایا میں ان شاہ سواروں کے نام جانتا ہوں جو دجال سے گفتگو، ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں جو ان کے لیے جانتا ہوں. یہ کس قسم کا پیغمبر تھا؟ رات کو رو رہا ہے، صبح کو رو رہا ہے، اب رب امتی 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 امتی. ایسی محبت، ایسی لازوال محبت، ایسی اٹرنل محبت، ایسی پرخلوص محبت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ذکر ہے کہ جب ان کی قوم کا ذکر آئے گا تو کہیں گے یا پروردگار میں بری الذمہ ہوں، میں جب تک ان میں رہا میں نے ان کو آپ کا کلام پہنچا دیا، میں آ گیا تو یہ جانے اور ان کا کام جانے، مگر آپ کا پیغمبر نہیں کر، یہ نہیں کر. وہ تو اپنے اس آخری امت کی شفاعت میں بھی انٹرسٹڈ ہیں جو 1500 برس نہیں، اگر 2000 سال کا بعد بھی آئے، 10,000 سال کے بعد آئے. Your prophet is interested in every single individual's رحمہ. یہ تو کوئی عجیب سے شخصیت ہے. آپ اس کا پیرالل کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اس جیسا پیغمبر کہاں سے ڈھونڈو گے؟ میں I love Christ. I love even Buddha. I love Zoroaster. آپ نے دیکھا ان پیغمبروں میں خاص بات ہے. اے اولیاء اللہ، اچھے برے لوگ تجربات سے، اداسیوں سے، بہت سارے پرابلمیٹک سچویشن سے یہ خدا اور ریلیجن کو پلٹتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی داستان یہی ہے. ہم ادھر گلٹ فارمیشن سے ریلیجن کو پلٹتے ہیں اور ہم اپنے تجربات کی ناکامیوں میں، ایون حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا. مگر یہ پروفیسی کلاس عجیب ہے. ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں کوئی ایک نیگیٹو کمٹمنٹ کے بعد پھر پازیٹیو ہوا ہو. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اس کی مین ریزن یہ تھی کہ یہ اسپیشل کلاس ڈرافٹڈ ہے ایسے ہی. ان کو وہ مسائل نہیں پڑھتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو شروع سے بے پناہ سیفٹیاں دی گئی، جن کو عصمت پیغمبر کہتے، ان کو محفوظ کیا گیا. اور یہ اسپیشل ترین کلاس ہے کہ یہ غلط چلتے ہوئے راستہ نہیں موڑ کے صحیح راستے پہ چلتے، یہ پیدا ہی صحیح راستے پہ ہوتے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن حکیم میں کہ جب بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ پیدا ہی برکت والا ہوا تھا، وہ جوان بھی برکت والا ہوا، وہ وفات بھی برکت میں پڑا. تمام پیغمبر کی روٹین یہ وہ کلاس ہے جو اخلاقی اور مورل سیفٹی میں بالکل محفوظ تر چلی جا رہی ہوتی ہے. حضرت یحییٰ کا سر کاٹ لیا، آج کا وائر نے، انہوں نے بڑے افسانے، اس کو بڑے ڈرامے لکھے گئے. آپ عربیت کے حامل لوگوں سے پوچھ سکتے. سلومی جو کنگ آف یوسیس کی پیلسٹین کی بیوی تھی، اور جب مگر وہ اس سے صرف ڈیمانڈ یہ کر رہی تھی کہ وائی ڈونٹ یو کس می، یحییٰ سے یہ کہہ رہی تھی. اس کو راز کا ہی نہیں پتا تھا. وہ راز تو قرآن میں لکھا ہوا کہ حصور بن بنی اسرائیل، کہ ہم نے حسد کر دیا تھا عورت کو، اس پہ بالکل ممنوع کر دیا. اس کو کیا پتا، میں تو اس کو بھی معصوم ہی جانتا. شی واز فورسنگ. وہ ایک بہت بڑی خوبصورت انا پرست عورت تھی. کہتی یہ بندہ میری طرف مائل کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں طاقت تھی. جب وہ سر کاٹ کے اس کے آیا نا تو اس نے اس کے سر کو چوما. کیا ہے مغرور انسان، آپ سمجھ آئی. وہ تو
فنی تھنگ تھی کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بیچارہ مغرور نہیں ہے، یہ خدا کا پیغمبر ہے اور یہ حسر ہوا ہے، حصور میں بنے اسرائیل، اس کو تو حسر کر دیا گیا، روک دیا گیا ہے، وہ ان چیزوں کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ خادم حضرات، پیغمبروں کو یہ کلاس جو ہے ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں، مگر ہم حفاظت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہم اپنے حضور کے صدقے اپنے خدا کے حضور یہ پیش کر سکتے ہیں، اے پروردگار عالم ہمیں شیطان کے سر سے بچاؤ، ہمیں اتنی حفاظت عطا فرما کہ ہم تیرے رستے سے بھٹک نہ جائیں۔ اسی لیے عالم اسلام میں کوئی بندہ جو خدا کے رسول کی، اب اندازہ کرو رسول کا کہ وہ کیا آپ کو سبق دے کے گئے۔ انسان کی جنگ کی کبریائی کے احساس سے شروع ہوئی ہے۔ ابتدا میں قتل ہو گئے، یہ کوئی آغاز تھا، کوئی ابتدائی اسلام نے قتل سے کی، مذہب نے قتل سے کی، آدم کے بیٹوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ مگر کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ تربیت دینے والا کیسا؟ میں نے پوری تاریخ انسان کا مطالعہ، فلسفہ بھی دیکھا، نفسیات بھی دیکھی، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی پیغمبر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا اس مسئلے میں۔ سارے قوم کے ہاتھوں مارے گئے، اجاڑے گئے، یا پھر آخر میں عذاب کی خبر دے کے رخصت ہوئے۔ کسی نے سرے سے انسانیت مکا دی جیسے طوفان نوح میں، اور کسی نے جستہ اگر آپ تباہ شدہ آبادیوں کی گنتی آپ کے پاس نہیں، چند ایک ہے، بس چند ایک۔ اب کائنات پھر اسی مقام پہ آپ پہنچے کہ کچھ قوموں کا وقت گزر گیا، مگر میں جو آپ کو بتانا کہ آپ کا رسول کیسا تھا۔ دو ٹائٹل اگر آپ سامنے رکھ لو تو آپ کو نہیں سمجھ آتی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں ہیں، رسول کہاں ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور عالمین کا لفظ پہ غور کریں، دوسری طرف وہ کہتا ہے وما ارسلناک رحمۃ للعالمین، پھر عالمین کے لفظ پہ۔ کیا اس سے واضح نہیں ہوتا کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین؟ اس کے بعد کون سا رینک پروفٹ کا بڑا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ۔ کیا ہمیں سیدھا سادہ قرآن سمجھ نہیں آتا کہ میں علاقائی مذہبوں کے دانشوروں کے پاس جا کے پوچھوں کہ رسول کا مقام کیا ہے؟ کیا مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور یہ نہیں خالی، یہ رحمت کیا چیز ہے کہ کسی بھی تخلیق کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے ایک چیز اپنے اوپر لازم کی اور اس کو کانٹریکٹ میں لکھ کے دے دیا، وَكَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِ رَحْمَةً، کہ میں ہر حال میں اپنی مخلوق پر رحم کروں گا، اور ہر حال میں۔ اب غور کرو اس کا کیا مطلب؟ اب خدا کو میں نہیں جانتا، دیکھا ہوا جو نہیں ہے، لفظاً سنا، خیالاً چاہا، قریب جانے کی کوشش کی، محبت رکھی، آرزو رکھی، وہ خیال ترک محبت تو بار بار آیا۔ یہ اتنا سخت رستہ ہے صرف خیال کی محبت میں مبتلا رہنا کہ خیال ترک محبت تو بار بار آیا، مجال ترک محبت نہ ایک بار ہوئی۔ یہ تو وہ حال ہے۔ اب اگر ہم ان کوششوں میں ہی رہیں گے تو جب میں خدا سے پوچھتا ہوں کہ یا اللہ تجھے پہچانے کیسے، مان لیا تو رب ہے، مان لیا تو رب کریم ہے، مان کہ تیرے جیسا ارحم الراحمین کوئی بھی نہیں ہے، میں نظر کیسے آئے؟ تو خواتین و حضرات، he created only one and final exhibit in the Prophet Muhammad۔ اگر آپ غور کرو تو اگر کسی کی حصے جمالیات، بہت عرصہ پہلا میں نے تمام فلسفہ ہے جمالیات کو کوٹ کر کے میں نے کہا خدا کی بھی حصے جمالیات، مگر نظریہ جمال پروردگار محمد ہے۔ اگر اس کی میں رحمت کا سوچوں کہ وہ کتنا مہربان ہے تو آپ کو کہیں مثال نہیں نظر آئے گی سوائے محمد رسول اللہ میں۔ The way he was kind,
the way still he is kind. اپنے لوگوں کے لیے تو it's like a river. مجھے اس بٹو کی بات یاد ہے کہ حضور سے خیرات مانگنے کی حضور کو دھکیل رہے تھے، دھکیلتے حضور کی چادر کانٹوں سے اٹک گئی، اور آپ بڑی مشکل سے کانٹے الگ کہتے کہ تم کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ I am like a river to you. تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ میں کتنا تمہیں دینا چاہتا، تمہیں اندازہ نہیں ہے. میں تو I am like a river to you. اور دیکھو یہ شخص کیا ہے، ایک طرف وہ ہے، اب آپ دوسری سائڈ دیکھو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ جنت میں کیسے لوگوں کو داخل کرے گا؟ فرمایا رحمت، اپنی رحمت کے ساتھ. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کیسے جائیں گے؟ کہیں گے میں بھی رحمت سے جاؤں گا. امیجن کتنا مکمل انکسار ہے کہ جو خود رحمت للعالمین کے درجے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ خدا سے کتنا. آپ نے کبھی کلمہ لکھا ہوا لکھا، میں تو اس کو ہی دیکھ کے حیران ہو جاتا. حضور کو پسند ہی نہیں تھا محمد پہلے لکھا جائے، نیچے سے لکھا ہوا ہے. اتنی عزت، اتنی محبت، اتنا ریگارڈ تھا ان کو اپنے اللہ کے ساتھ کہ نیچے سے کلمہ اٹھتا ہے مور پہ محمد رسول اللہ، اوپر سے نہیں آتا. ان کو یہ چیز بھی ناگوار تھی کہ میرا نام اوپر ہو اور اللہ کا نام نیچے ہو. کلمہ یہ جو مور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی نیچے سے اوپر اٹھتی ہے. اب آپ بتائیے کہ پھر آپ کہتے ہیں خاص ہیں ترکیب میں قوم رسول آج. جنگ کے اصول دیکھیں، باربرزم، ٹوٹل انہائلیشن. یہ کیا ہوتا رہا پہلے؟ بستیاں جل گئیں، لوگ تباہ ہو گئے، کروڑوں لوگوں کے. مگر یہ جب اسلام آیا تو اس نے کیا قانون دیے؟ کسی بوڑھے کو نہیں ہاتھ لگانا، کسی عورت کو نہیں، نہ آبرو ریزی کرنا، نہ اسے مارنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی سرسبز درخت کو نہیں کاٹنا، سائے میں کمی ہو جائے گی. کسی فصل، کھڑی فصل کو نہیں کاٹنا، خراب نہ کرنا، جلانا نہ. کیونکہ یہ لوگوں کے کھانے کے. بھائی جنگ کے جو رول ہم نے دیے ہیں، یہ دیکھا مہذب ترین اور اعلیٰ ترین قوم نے جنگ کے کیا رول نکالے ہیں. یہ آپ نے غازہ میں دیکھ لیا کیا رول نکالے ہیں. مگر آپ محمد رسول اللہ نے کیا قانون دیے ہیں، امت رسول اللہ نے کیا قانون پڑھے ہیں. جب صلیبی جنگ ہوئے مسجد عمر میں، آج تک لین پول کے جملے موجود ہیں عیسائی مورخوں کے کہ مسجد عمر میں 70,000 مسلمان اس دن یروشلم میں قتل ہوئے، اور ان کا لہو مسجد میں گھوڑوں کے ٹخنوں تک آیا، جو گھوڑے لے کے وہ مسجد عمر میں داخل. مگر جب وہ داخل ہوئے، سلطان صلاح الدین داخل ہوا، پھر کیا ہوا تھا؟ آپ پوچھ رہے ہیں امت محمد کیسی ہوگی، تو جب وہ مورخ لین پول ہی لکھتا ہے never was any other king so great in conduct and behavior as Salahuddin on the day of the conquest of Jerusalem. تو اس کے بعد ایک عورت روتی ہوئی آئی تو نے کہا صلاح الدین مجھے قتل کا حکم دیں، میرے قتل کا حکم دیں. تو صلاح الدین نے کہا کیوں؟ اور رونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے. اس کی آنکھوں میں آنسو. کیوں؟ کہتی ہے میرے ایک ہی بیٹا ہے، وہ جوان ہے، وہ تم لوگوں نے گرفتار کر لیا، تو میں اس کے بغیر کہاں جاؤں گی؟ بہتر ہے مجھے بھی مار دو یا مجھے بھی قید کر لو. تو صلاح الدین رویا. اس نے کہا کہ اس کا فدیہ جو قانون دیتا، میں تجھے اس طرح نہیں رہا کر سکتا، یہ فوجی کا، مگر تیرا فدیہ میں جیب سے دوں. So he paid ransom from his own pocket. تقی الدین عمر نے دیکھا، ساتھ والے جنرلوں نے کہا اگر یہ اتنا مہربان ہے تو ہم کیوں نہ ہوں گے. اور دیکھتے دیکھتے تمام جو قیدی تھے غریب مسکین، ان سب کا فدیہ مسلمان جرنیلوں نے پیش کیا. جرنیلوں میں فرق ہوتا ہے، مسلمان جرنیلوں نے پیش کیا اور وہ سارے رہا ہو. خادین و حضرات، تاریخ میں
اس واقعے کی مثال نہیں آج پیش کوئی کر سکتا جیسی امت محمد نے پیش کیا۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح جو تھے حمص کے اور بلباغ کے گورنر تھے، تو حکم ہوا خلیفہ کا ان کو چھوڑو، بہت سارے فوجیوں کی ضرورت ہے اور یرموک کے مارکے کے لیے پہنچو، مسلمان بہت تھوڑے ہیں۔ تو آپ نے لشکر تو ادھر بھیجا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے یہ پیسے لیے تھے، خراج لیا تھا، یہ تمہاری حفاظت کے لیے تھا، اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمہاری حفاظت کے قابل نہیں رہے، تو میری طرف سے یہ پیسے واپس لو، ہم تمہاری حفاظت کے قابل نہیں رہے۔ ایسی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں ہی نہیں ملتی کہ فاتح نے مفتوحین کو خراج واپس کیا ہو کہ وی آر نو مور کیپیبل آف پروٹیکٹنگ یو، سو اب ہماری ذمہ داری ایسی ڈفرینٹ منتقل ہو گئی ہے، یہ آپ لے لو۔ ان کے پادریوں نے کھڑے ہو کے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے ہم وطنوں کی بجائے انہی فاتحین کو واپس لا۔ پتہ نہیں آپ کو کہ ماضی کی بات ہے، میرا نہیں خیال ماضی کی بات ہے، یہ ٹرینڈز ہیں۔ کتنے لوگ تصوف کے بارے میں لکھتے ہیں، کتنے لوگ اولیاء اللہ کے بارے شاعری کرتے ہیں، صفات کی باتیں کرتے ہیں، پریکٹیکل ان کو تصوف کا پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بڑے سے بڑے نام جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، سوائے چند ایک مصدقہ لوگوں کے، یہ سارے کے سارے ٹاپ انٹلیکچوئل ٹینڈنسیز ٹو ٹاک آف مسٹیسزم، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جان ڈن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بائی ہز انٹلیکچوئل ہائی ٹاکس اباؤٹ مسٹیسزم he used to earn the attention of the ladies۔ یہ فیشن ہے، اعلیٰ گفتگو کرنا اعلیٰ ترین مضامین پہ اور مسٹک ایٹیچیوڈز پہ، کانسنٹریشنز پہ، ٹیلی کائناسس، ٹیلی پیتھی، یہ مردوں کی اور خواتین کی طرف کھیل چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ خواتین ذرا ذہین مردوں کو پسند کرتی ہیں، تو انہوں نے اپنے بنائے ہوتے ہیں طریقے ٹو کنسن، میں باغی ہوں، میں شاعر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اللہ ان پر رحم کرے کہ بڑے نلائکی کے کام ہوتے ہیں، مگر یہ ٹاک آف دی ٹاؤن دنیا میں سب سے بڑی۔ جب ہماری ابھی عمر ینگ تھی تو میں جس سے ہاتھ ملاتا تھا آپ کا شغل کہتا تھا ایگزسٹینشلزم، میں کہتی یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کو ہاتھ ملانا پوچھا آپ کیا شوق رکھتے ہیں، جواب آتا ایگزسٹینشلزم۔ اس وقت فلسفہ وجود تھا اور کوئی پڑھا لکھا لڑکا یا لڑکی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمیں ایگزسٹینشل فلاسفی نہ آتی ہو۔ تو یہ انٹلیکچوئل فراڈ ہوتے ہیں، روب شوب ڈالنے کے لیے، اٹینشن سیک کرنے کے لیے۔ تو جان ڈن کے بارے میں اس کی شاعری میں یہ غیر معمولی جو خیالات مسٹک شسٹک پیش ہے، مسٹک کو اس کو نام نشان ہی نہیں پتا۔ اب بتاؤ کرسچن مسٹک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کرسچن کے بارے میں نہیں بول رہا، ہمارا تو یقین ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، یہی سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا کہاں پڑتا ہے۔ بھائی ایک مسٹک ہے، مجھے کوئی کہتا ہے فلاں جگہ سینٹ آگسٹین بہت بڑا مسٹک ماشاء اللہ ہے، بہت بڑا فلاسفر ہے، دانشور ہے۔ سینٹ ایکویناس بہت بڑا ہے ماشاء اللہ، دانشور ہے۔ اب اگسٹین دعا مانگ رہے ہیں، بڑی مشہور دعا ہے، او لارڈ گیو می چیسٹیٹی بٹ ناٹ یٹ۔ موصوف شغل میں رہتے تھے تو دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا مشہور ہو گئی ہے، او لارڈ گیو می چیسٹیٹی، مجھے پاکیزگی ضرور دینا مگر ابھی نہیں، ناٹ یٹ بٹ ناٹ یٹ۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایکسپیریمنٹلی اسپیکنگ، تھیریٹیکلی اسپیکنگ، اسلام کہتا ہے کہ ما قتلوہ ما صلبوہ، نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی، مگر ایک پورا کرسچن تھیولوجیکل سٹرکچر ہی اس پہ کھڑا ہے۔
تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں مذاہب کے اختلاف میں اب آپ کو خدا چاہیے. کرسچینٹی مذہب ہے, مجھے بدھزم بڑا پسند ہے, وہ بھی ایک مذہب ہے, وے ٹو گاڈ ہے سارے. بیسیکلی تمام ریلیجن ایک رستہ ہے خداوند کی طرف, مگر مجھے مذہبوں سے دلچسپی نہیں ہے. I'm not interested in being a Muslim or a Christian. مگر مجھے خدا سے ضرورت ہے. مجھے ہر وہ رستہ چاہیے جس سے میں خدا پا سکوں, اس کے قریب طرح. اب اس میں ایک اوپر سے دیکھو, میں قرآن پڑھتا ہوں, ادھر ایک صاف ایک رکاوٹ پڑی ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اب ہائی فورمز پہ ہم باتیں کرتے ہیں ایوری جگہ ایک مسٹک شعور کی, مگر ہے نہیں, کیونکہ قرآن نے بین رکھا ہوا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ. You can have the feelings, mystic feeling, in any religion, in any situation, but you cannot reach God. یہ بین لگا. اب اگر کوئی اسلام کے سوا کسی اور رستے پہ چل کے میرے پاس آئے تو میں قبول نہیں کروں گا. اور یہ صفت ہے, اور یہ آپ کو فرق بتاؤں تمام مذاہب میں اور اسلام میں. اب بھی اگر کوئی خدا شناس, کوئی خدا رسیدہ, کوئی خدا کا طلبگار خدا تک پہنچے گا تو اسلام کے لیے. اب ہندو مت سے نہیں نکل سکتا, بدھزم سے نہیں نکل سکتا. یہ کنفیوژن مذاہب کی اعلیٰ ترین سطح پر ہے. اینڈ دوز پیپل ہو ہیو کیوٹ انٹلیکچوئل کیوریوسٹی, دے مسٹ نو اٹ. اگر آگے جا کے آپ تعصبات کی دنیا میں ہم سفر نہیں, یہ میرا تعصب نہیں ہے. میں تو پریفر کروں گا اگر خدا مجھے کرسچینٹی سے مل جائے, 2-4 گھونٹ بھی تو ساتھ پی سکتا ہوں نا, کچھ اور بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر سکتا ہوں. اور ویسے بدھزم میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس قسم کے, بیان ہی کوئی نہیں ہے. زوراستر میں کیا ہے, ہندو مت میں تو ککھ بھی نہیں ہے. اوپر سے انہوں نے وہ الٹی سیدھے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو میری لبرٹی کو وہ حفاظت دیتے ہیں, آل دیس کاؤنٹر ریلیجن. مگر اسلام میں تو پھنس جاتا نا بندہ, آنکھ اٹھانے سے, آنکھ گرانے سے, ہاتھ ہلانے سے. بھائی اتنی پابندیاں کیوں برداشت کرے؟ اس کی ایک وجہ ہے, یہ سارے افسانے ہیں, یہ مسٹک رائٹرز کے, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, آج بھی موجود ہیں, پہلے بھی موجود. یہ داستان ساز تھے. ورنہ صحراؤں میں جب کوئی قافلہ اترتا ہے تو مسافر باندھتے ہیں کھونٹوں سے اپنے بیل بکریاں, تو پھر کوئی داستان ساز ان کو بڑے بڑے جھوٹ سناتا تھا جوڑ جوڑ کے. تو مسٹسزم پہ بھی بہت داستانیں سنائی جاتی ہیں, کبھی شاعری میں, کبھی وہ. اب میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ایکیڈیمکلی آپ کی نظر میں مسٹک ہوں گے, وہ مسٹک لائن پہ ہی نہیں چڑھتے. اب میں ان کے نام بھی نہیں کہوں گا, آپ کو دکھ ہوگا کہ کون نہیں تھے. وہ اقبال نے صحیح کہا, جیسے پہلے حافظ نے کہا بایا, تو اس نے کہا نا کہ 1000 نکتہ باریک ترجم انجوست, بہت باریک نکات ہیں, نہ ہر کے سر بے تراشد کلندری داند. یہ آسان نہیں ہے, تصور اتنا آسان ہے, بہت ہی ڈیفیکلٹ جاب ہے, مینٹلی ڈیفیکلٹ, فزیکلی نہیں. فاقوں سے نہیں ملتا, فاقوں سے تو بوڑھا کلیئر کر گیا تھا کہ فاقوں سے کچھ نہیں ملتا. ہاں اعتدال سے ملتا ہے, تفکر سے ملتا ہے, سینس آف پرائیورٹی سے ملتا ہے, ایڈہرنس اینڈ لائلٹی ٹورڈس دی کانسیپٹ آف پائٹی سے ملتا ہے. تو اس کا پہلا اصول کیا ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن میں درج ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, جس نے چاہا کہ خدا کی مخالفت مول نہ لے. وَنَحْيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس نے اپنی جبلتوں کی مخالفت کی, اپنی فیشنیبل ٹینڈنسیز کی مخالفت کی. جوتوں کے رنگ بدلے جا سکے, کپڑوں کے سٹائل بدلے جا سکے, مگر دل میں اہمیتیں نہیں بدلتی. The only top lesson today for امت مسلمہ کے لیے only تک کہ خدا کے لیے اپنی پرائیورٹی سارٹ آؤٹ کرو, اپنی ترجیحات مرتب کرو.
مجھے تو فنی لگتا ہے یہ اسٹیج، 70 سال 80 سال بونگوں کی طرح ادھر ادھر ہلتے جلتے جیتے جاتے، تکبرات ذات میں اس نقش کاری میں گزار گئے. جب اگلے وقت آ گئے، اٹ از اونلی بیکاز یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ کمپلیٹلی. اللہ کے یقین میں مسلمان کی سچائی کمتر پڑ گئی. 100% تو شاید کسی کو ہو، مگر ہمارے جو دنیاوی یقین اور خدائی یقین کی پرسنٹیجز میں بڑا فرق پڑ گیا. ناؤ گاڈ از انڈر لاسٹ پریفرنس. پرائیورٹی اگر کسی مسلمان کی مرتب نہیں ہے تو کبھی خدا کے قریب نہیں جا سکتا. پرائیورٹی کہ اللہ ترجیح اول ہے، وہ کبھی کسی دوسری ترجیح پہ نہیں اترتا. ایک دفعہ یاد ہے آپ کو، مدینے میں کسی نے اللہ کے نام پہ سڑی گلی کھجوریں لگا رہی، فالتو بچ گئی تھی نا تو ادھر لگا رہی. اوپر سے قرآن کی آیت اتر آئے، اچھا زندگی میں دوں، مال میں دوں، اسباب میں دوں، بیوے بچے میں دوں، ماں باپ میں دوں، عزتیں میں دوں، اور میرے لیے تو سڑی گلی کھجوریں خیرات کر ہے. اور نالائق کو ظاہر اللہ کا، اور کم از اگر اپنی بہترین چیز دینے کی میں بخل برتتے ہو تو درمیانی تو دے دو نا. یہ رول ہے. اور خدا کو دینے دلانے خیرات میں کتنی دلچسپی اندازہ کرو کہ توبہ کا، یہ میں آج آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں کہ توبہ کی اگر قبولیت کا یقین کرنا ہو تو ایک بیچ میں قانون ہے خفیہ. اچھا ہمیں اصلی قانون کبھی نہیں بتایا. تو خداوند کریم کہتا ہے نا میں نے آپ کے روزے فرض کیے، کہتے ہیں نا جیسے پہلی قوموں میں فرض کیے. اس میں پھر ایکسیپشن دیتا ہے، فمن کان منکم مریض وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ یار مریض کو معاف، مسافر کو معاف. مگر اس کے آگے بھی لکھتا ہے. اب آپ یقین کرو یہ آگے والی آیت بہت کم سنائی جاتی ہے، کیونکہ اس سے ملائیت کا اقتدار ختم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اگر حال ٹھیک نہ ہو، شوگر ہو، ڈر ہو غش کھانے کا، اگر کڈنیز کا پرابلم ہو، بظاہر آپ صحت مند ہیں تو پھر ایسے کرنا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حکمران تھے تو ایک آرڈر ایشو کیا کہ اس رمضان کو رکھنے سے پہلے اپنے پچھلے تمام جو روزے چھوڑے ہوئے ترک کیے ان کا فدیہ دے دو، پھر آگے جانا. ہمیں ان باتوں کی کوئی خبر نہیں. ہمیں تو صرف 2.5 مہینے کے روزے اور 60 مساکین کا کھانا، جو ہماری جان ہی نکل جاتی ہے 2.5 مہینے کے روزے سن کر. تو خداوند کریم کی آسانیاں قبول. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایموشنز کو اپنا سمجھتے ہیں. رب کعبہ کی قسم کوئی ایموشن آپ کا نہیں آتا. لے دے کے ایک محبت ہوتی ہوگی. خدا صاف انکار کر دیتا، تمہارے نہیں ہے. یہ 10 سال پہلے میں ان سے کہا تھا ایموشنل فیلنگ سینٹیمنٹس دے آر آل سائنسز. یہ سب طریقے سے آپ کو دی گئی، آپ کی کوئی شے نہیں ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ ذہن انسان انتخاب کرتا ہے، یہ سوچتا ووچتا کوئی نہیں ہے. ہاں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ فسق و فجور الہام کرتے ہیں خدا کی ذات. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ کب سوچنے کا قابل ہوا تھا؟ مگر دیکھو خدا کیا کہتا ہے، اللہ مؤلف بین قلوبکم. یہ تمہارے پاس کوئی محبت شبت نہیں ہے، ایسے نہ دعویٰ کرنا مجھے I loved you and یہ سارا لفظی فراڈ ہے. تو خدا کہتا ہے اللہ مؤلف بین قلوبکم، میں تمہارے دلوں میں محبت ڈالتا ہوں. اگر بات یہاں ختم ہو جاتی کچھ گنجائش رہ جاتی، وہ کچھ گنجائش بھی نہیں رہتی. وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. تمام زمین کا بھی اگر مال خرچ کر دو، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. آپ دو دلوں میں محبت نہیں. اگر تمام زمین کا بھی مال خرچ کر دو،
آپ دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، میں ڈالتا ہوں. اب بتاؤ پلے کیا رہ گیا؟ ککھ پلے نہیں رہتا انسان کے. ایک ایک چیز مینٹل، اسپرچول، فزیکل آزمائش کے پیٹرن پہ رکھی ہے. لیکن دوسری سے ایک اور بات بھی کہتا ہے، مجھے کیا ضرورت، ما یفعل اللہ بعذابکم. میں تو خدا کے ہر انداز پہ قربان. یہ دیکھو نا کیا مزے کی بات کی ہے. ما یفعل اللہ، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دوں، مجھے کیا پڑی ہے. ادھر جو بیٹھا ہوئے عذاب کی خبر دے رہا ہے، وہ تو آپ ہوتے ہیں نا. دیکھو ادھر ہر بندہ عذاب ہی کی خبر دے رہا ہے، یہ ہوگا، یہ ہو جائے گا، یہاں جلادی ہو جائے گا، وہاں خواہ. وہ خود کیا کہتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم. اور نادانو مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دوں اگر تم دو کام کر لو. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھے یاد کرتے رہو اور مجھ پہ ایمان رکھو تو مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی. وَقَانَ اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ تو ہر صورت قبول کر. اسی طرح توبہ کا کیا کہا، کتنی آسان ہو جاتی ہے توبہ. توبہ کتنی آسان ہے. هو الذی تقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تو وہ ہے جو تم اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے. وَخُذِ الصَّدَقَاتِ، صدقات تھام لیتا ہے. یعنی توبہ کی ایک کنڈیشن صدقات دینا ہے. اگر آپ صدقات دیں یو شوڈ بی 100% شیور کہ آپ کی توبہ قبول ہو. کیوں نہ ہو؟ میں نے توبہ گھڑی ہے، مجھے تو لفظ ہی نہیں آتے تھے. میرا باپ بھی اس وقت چٹا ان پڑھ تھا، آدم علیہ السلام. وہ بیچارہ خطا کر کے رو پیٹ رہا تھا. کہتے ہیں 3 سال گزر کے رونے میں، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی اللہ کو راضی کیسے کریں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پھر کیا خدا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ایسا حسین تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا بھائی کہ ناراضگی کے بعد خود ہی طریقہ اپنے آپ کو منانے کا سکھا رہا ہو. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، خود ہم نے القا کیے سینہ آدم پہ توبہ کے کلمات. اس سے یار کیا یقین، زیادہ کیا یقین ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو لٹ دیا ہے، توبہ کی توفیق دیا ہے، محبت کی توفیق دیا ہے. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ توبہ کا فلسفہ تو دیا ہی اللہ نے، ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا. اب دیکھیے توبہ کا کچھ اور مطلب ہے، ہمارا اور مطلب ہے. ہمیں اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْتَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں قسم کھا سکتا ہوں میں نے آج تک احسن تقویم میں کوئی بندہ ہی نہیں دیکھا. کیا پھر خدا غلط کہتا ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے میں نے تم کو بہترین تناسب سے، وہ ہے کہاں؟ وہ بہترین تناسب کہاں ہے؟ اے ذکر جاؤ جو گھوم. کوئی کہتا ہے مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے محبت زیادہ آتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے خوف زیادہ آتا ہے. میں نے کوئی بندہ بیلنس میں نہیں دیکھا آج تک نہیں دیکھا. تو واٹس رانگ ود اس؟ اس لیے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پیدا تو کیا بہترین بیلنس میں، پھر میں نے تمہیں بکھرا دیا، تمہاری صفات تو یہ وہ مکس اپ کر دیا، 50-50 ہو گئے سارے. اب مسئلہ یہ پیدا ہے کہ اس کو دوبارہ گین کر دیں، آپ کے انگزائٹی اور ڈپریشن کے ماحول کو ختم کرنے کے. آپ کے اپنے ہر بندہ اگر مصیبت میں، المی میں، کرب و ابتلا میں ہے تو اس کو یہ رول تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں بکھرا ہوا انسان ہوں، میں بگڑا ہوا انسان ہوں، میں اسکریبل کی طرح مجھے جملہ صحیح کرنا ہے. میں اس کتاب کی طرح ہوں جس کے ہر علیحدہ چیپٹر کا ہے. تو مجھے تو آپ دوبارہ اپنے آپ کو بیلنس میں ڈالیں. بٹ فار گاڈ، اس کے علاوہ یہ کبھی بھی یہ بیلنس حاصل نہیں ہو سکتا. مجھے ایک بات بتا دو، کون دعوے دار ہے اطمینان قلب اور کیسے حاصل ہو سکتا؟ قرآن میں اوپر لکھ دیتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
بھائی جو رول لکھ دیا گیا اس کے خلاف کہاں سے ڈھونڈو گے اطمینان؟ وہ تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد کے بغیر تم اطمینان قلب حاصل نہیں کر سکتے۔ Am I defying God? Am I not defying God؟ جب میں یہ کہتا ہوں میں خدا کے بغیر بھی اطمینان حاصل کر لوں گا، یہ اصول ہی غلط ہے۔ امت محمد کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیا ہے۔ یہ مینول آف ون یونیورس نہیں ہے، 7 یونیورسز، 7 ارتھس ہے۔ وہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، بہت، اور اس کو اپنی جو صفت پسند ہے کہ وہ سائنٹسٹ ہے۔ انہ حکیم علیم، وہ حکیم ہے، علم ہے اور حکمت والا ہے۔ اور یہ تو اس کی بھی کوئی حسرت ہوگی کہ میں کوئی مخلوق ایسی جو مطلق جاہل نہ ہو، تھوڑی بہت عقل رکھتی ہو، تو وہ اسی لیے اس نے آپ کو عقل دی ہے کہ اسے بڑے پیار سے آپ کو پیدا کیا اور آپ پہ بینک کیا ہے کہ ان کو جب عقل آئے گی یہ بھی نظرت خیال کے مالک ہوں گے، نظرت فکر سے کام لیں گے، یہ بھی جمال اور یعنی کمال میں کو تناسب پیدا کریں گے۔ یہ میرے، یہ اتنی بے شمار کائنات بکھری ہوئی، کتنی خالی ہے۔ ادھر 1 انچ کے لیے نہ لڑو، ادھر 15-20 سٹارز کی حکومت کے لیے لڑو۔ 1 انچ ایک ذمہ دار ایک دار پر لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک پانی کے قطرے پر جنگ ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی زمینوں کے تناسب میں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور جدھر پڑا ہوا ہے سب کچھ، یہ سب سے پاس اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے، 1 خرب ستار باہر ہے، ایک اندر ہے۔ 2 خرب ستار اگر 8 ارب انسانوں میں بانٹ دیے جائیں تو پتہ کتنے ملیں گے؟ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ فضول کائنات نہیں ہے۔ ایک ٹائٹل کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ خدا گواہ ہے کہ ہم میں اور فنا میں بڑی محبت ہے، ہم برباد ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے میں ایک نیگیٹو ٹینڈنسی ضرور موجود ہے۔ خدا نہیں گراتا ہمیں، ہم اپنے آپ کو گرانے کے لیے ضرور، کیا تکبرات ذات کے عوض میں، ان حماقتوں کے تکبر کی جنگ تو اول دن سے شروع ہے، پہلے دن سے انسان متکبر ہے اور کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو عظیم تر کرنے۔ وہ کیوں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو خلافت نصیب ہو تو ضرور مجھے خبر دیجیے گا۔ ہم تو سارے رل گل سڑے بڑے ہیں۔ وہ دیکھو امریکہ کا بڑا سا انڈوں اور بیروں کی طرح چل رہا ہے، 3 مرتبہ سیڑھیوں سے گر چکا نالائق۔ اب اس کو کہتے ہو کہ یہ خلافت ہے جس میں نہ جسم سلامت ہے، نہ دماغ سلامت ہے، نہ ہڈیاں پوری ہیں؟ یہ خلافت نہیں ہو سکتی۔ یہ خلافت اس زمین پہ مقدر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ بھلا قید خانے میں کون سی حکومت ہم نے کرنی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ایک عظیم ترین سائنسدان نے چند ایک پنجرے ادھر رکھے، چند ادھر رکھے، ان میں بیج اگایا۔ آئی ایم سوری ٹو ٹیل یو کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ وی آر سمپل کریشن، وی آر ناٹ ماسٹرس۔ ماسٹر کوئی اور ہے، ہم مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ کبھی تکبر کا راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے سب سے بڑی برائی اور حماقت تکبرات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اس شخص کے خلاف لڑتا ہوں اور اسے کبھی نہیں سر اٹھانے دیتا ہے جو میرے حضور تکبرات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ابھی بھی آپ کو میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ مجھے 2 نیشنز کی مدت تمام لگتی ہے۔ یہ نیا دور ہے، آنے والی صدیوں میں ہم جیتے ہیں کہ نہیں جیتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر بہت بڑا اسلامی عروج آ رہا ہے، اور اس میں پاکستان کو سب سے معتبر حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان کے لوگ ہمیشہ ہیرو پالتے ہیں۔ اگر خدا کا خیال ہے کہ ہیرو شیرو نہ پالیں تو بڑے فائدے میں رہیں گے۔ ان کو دکھ بھی اسی لیے اللہ دیتا ہے
کہ ان کے ہیروز کو گرا دیتا ہے. پہلے ایک گیا اب دوسرا گیا. یہ کون سی امت ہے جو خدا سے بڑا اور عزیز تر کسی اور کو سمجھتی ہے؟ یہ ترکیب اس زمانے کے رسول ہاشمی میں دیکھو خاص ہے ترکیب. خاص کیا ترکیب ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ کسی کو عزیز تر نہیں جانتے. بس ہم اسی پہ راضی ہیں. جو وہ عطا کرے لے لو، جو نہیں دے رہا اس کو ترک کرو اور اسی کے حضور دست پر دعا ہو جاؤ کہ اے پروردگار ہمیں بہتر انصاف دے، بہتر سلوشنز دے، بہتر زندگی کے آثار دے. آپ بہتر حکمرانی کے انتخاب کیا کرو، ہیروز نہ چنا خدا کے لیے. اسی طرح وہ آپ کو سرے سے ناپید کر دے گا. جن لوگوں نے اپنی کسی چیز پہ ناز کیا وہ تو بڑے عجیب لوگ تھے جو رسول ہاشمی والے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنگ حنین میں یہ واقعہ آپ کو ڈیفینیٹلی جو انہوں نے نقل کیا وہ سنا رہا ہوں کہ جنگ حنین میں ایک قافلہ جا رہا تھا شرحیل بن حسنہ کے تحت. اس میں 11 لوگ تھے، جنگ حنین کے لیے جا رہے تھے. ان کے پاس 2 تلواریں تھیں. 11 بندوں کے پاس 2 تلواریں تھیں. 2 اونٹ تھے، 2 اونٹ اور ایک آدھ گھوڑا تھا. اور تلواریں چونکہ نہیں تھی تو انہوں نے درختوں کی لمبی شاخیں کاٹ کے آگے سے ان کو باریک کر لیا تھا، نیزے بنا لیے. تو شریل بن حسنہ لکھتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے تو ہمارے پاؤں پتھریلی زمین سے خون آلود ہو گئے، زخمی ہو گئے. تو پھر ہم نے گلوں کے حجاب اتارے اور ان کو پاؤں کے اوپر لپیٹ لیا. اس طرح ہم حنین کی جنگ تک پہنچے. یہ اگر اس وقت اسباب کی دنیا ہوتی اور اسباب پر نازاں، کون سا مسلمان پھر اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا؟ کیا ہمیں خیال نہیں اس بات کا؟ کون سے ہم مقابلے لگاتے ہیں اپنے اہل کفر کے اور اہل شرک کے درمیان، وہ کتنا طاقتور ہے، مگر ہم اپنی طاقت بھول گئے ہیں. ہم لوگ اب وہ رسول اس رسول کے نہیں رہے. ہمارے لیے اب اپنی ترکیب نکالنی ہوگی یا اس ترکیب کو واپس جانا پڑے گا جہاں اللہ نے ہمارے ذمہ ایک کام رکھا ہے. ایک کام، یہ پاکستان کی خصوصیت کہ اہل ہند کے مسلمان، حدیث ابن منبہ ہے، اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو زمانہ آخر میں شکست دیں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. خالی نظام میرے لیٹسٹ ایک اطلاع ملی جو سب سے بڑا الہاد کا دانشور تھا نا، ڈاکنز، جس نے بہت سارے لوگوں کو کیا، وہ آخر میں کرسچن ہو گیا. بس اتنی سی بات ہے، وہ ابھی کرسچن ہو گیا. وہ صاحب ساری زندگی اس کا، ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے کسی نے ایک عرب نے لیا تھا انٹرویو، تو اس نے بولا ہاؤ مینی چانسز آر دیئر آف گاڈ. تو پہلے 35%. اب وہ چاہو جس شرک میں 35% چانس آف گاڈ موجود ہو وہ کون سا الہاد ہوتا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ خدا کے حتمی ہونے کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. اگر آپ ان میں سے ایک دلیل بھی توڑ سکو، اور میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں تمام دنیا کے سائنٹسٹوں کو کہہ رہا ہوں، تمام ہوا یہ ہے کہ تھرو آؤٹ دی ٹائم آفٹر اسلام لوگوں نے یہ کیا ہے کہ قرآن کو ایز اے بک آف نالج سے اسائڈ کر کے اس کو عقیدے سے باندھ دیا. میں ابھی اس کو مثال دیتا ہوں، آپ پاس جو بھی سائنسدان بیٹھے ہیں مجھے ایک آرگومنٹ دے دیں کہ جب قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ 1500 برس پہلے کی کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے، جب ٹولمی کہہ رہا تھا زمین ساکت ہے، اور اس وقت ٹولمی کا نظریہ تھا، مجھے آپ یہ کارل سیگن نے کہا کہ اسلام سائنس کے خلاف تھا. کیوں خلاف تھا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم قرآن کے خلاف تھے نا. وہ قرآن واحد کتاب تھی جو کہہ رہی تھی کہ سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ یہ سارے چاند ستارے اپنے اپنے دوائر میں مسخر ہیں اور یہ سارے چل رہے ہیں وقت مقرر. اب مجھے بتاؤ
کہ in between Ptolemy and Copernicus یا in between ahead of it 1980 تک تھا، ہبل جب تک نہیں گئی ہے، آپ لوگوں کا سائنسی نظریہ یہ تھا کہ کچھ ثابت ہیں کچھ سیار ہیں، قرآن تو ادھر ہی کھڑا تھا۔ تو آخر کسی سائنسدان نے، کسی مفکر نے کیوں نہیں کوشش کی، جب فائنلی قرآن سچا نکلا تو آپ میں سے کسی نے کیوں نہیں کوشش کی کہ پوری یہ سورس کون سی ہے، یہ کون سی سورس ہے کہ جو آپ کا 100% ہے۔ اب دیکھیے خدا کیا کہ وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تمہارا خیال ہے کہ پہاڑ کھڑے ہیں۔ اب یہ کس وقت کہہ رہا ہے؟ اس وقت دیکھو، اس وقت دنیا میں کوئی فلاسفر، کوئی حکیم، کوئی عالم بتا دو جو پہاڑوں کو چلتا ہوا کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ تو سرمئی اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح زمین کے ساتھ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، جب آپ یہ پڑھتی ہو تو آپ میں سے کسی نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ سورس کون سی ہے، یہ کون ہے؟ آپ پوچھ کے تو دیکھتے، سائنسدان پوچھ کے دے۔ آپ نے آئنسٹائن کو بہت بڑا سمجھا، بڑا دانشور ہے۔ اگر آپ رب کعبہ کی قسم ہے قرآن پڑھتے تو آپ سمجھتے یہ آدھا ہے۔ کیوں؟ اس نے کیا کہا؟ میں نے 1970 میں امریکہ جاتے ہوئے بہت بڑا لائف میگزین کے اوپر آ رہا تھا دی ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن، کیا اس کی تھی؟ یہ یونیورس تو اس کی تھی جو قرآن میں کہہ رہا تھا وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا وَأَيْدٌ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ میں نے اپنے زور بازو سے قدرت کو بنایا اور میں اسے وسیع تر کر رہا ہوں۔ آپ نے لکھا لفظ موسعون، اور ہم اسے وسیع تر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کیوں نہیں کسی نے سوچا؟ کیوں نہیں کسی نے قرآن پڑھتے ہوئے کسی دانشور نے سوچا؟ سائنسدان نے کیوں نہیں سوچا؟ فلسفی نے کیوں نہیں سوچا کہ یار یہ 100% ٹروتھ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو مڈل ایجز میں واقع ہوئی، اور مسلمان اپنی تعلیم سے محروم ہو گئے۔ یہ جنگوں میں لگے رہے، فتوحات سے پہلے بنو امیہ لاکھ تک گئے، بنو عباس 3 لاکھ تک چلے گئے، سلجوق اس سے آگے بڑھ گئے، پھر 3 بر اعظموں پہ آٹمن تک آ کے بیٹھ گئے۔ 1912 اور 24 تک یہی صورتحال رہی۔ آپ نے تو شکست دیکھی کوئی، اور فتح تو پھر غرور دے دیتی ہے نا، اور فتح نے آپ کو علم کی طرف سے محروم کر دیا۔ علم کی میراث کدھر چلی گئی؟ میٹرک فیلوں کے پاس۔ کتاب کائنات ہو، اللہ الذی خلق 7 سماوات، تمہارا اللہ وہ ہے جو 7 کائناتوں کو تخلیق کر کے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی طرح کی 7 زمینیں۔ تمہارا اللہ وہ ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، تمہارے خدا نے تو 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں۔ میں نے پروفیسر مارٹن سے امریکہ میں پوچھا کہ یو ہیو ناٹ یٹ کراس دی تھریش ہولڈ آف دا فرسٹ یونیورس، تو تمہیں پتہ ہے ہمارا اللہ کیا کہتا ہے؟ تو میں نے اس کو آیت سنائی کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، وہ تو تمہارا وہ رب کہ جو، اور اس میں اور ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے، ساری زمینوں میں قرآن اترتا ہے، وبالقرآن حکمن، خدا کا حکم قرآن امر کہلاتا ہے، ان ساری 7 زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے۔ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ خدا کہتا ہے تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان سکو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہارا رب کتنی قدرت والا۔ دیکھو 3 نام اس کے ہیں، 3 نام ہم لڑتے ہیں ان کے لیے۔ وہ سمیع ہے، وہ قدیر ہے، وہ متکلم ہے، وہ مرید ہے، قدیر ہے، متکلم ہے، ارادہ کرتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کلام کرتا ہے، ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
میں نے ارادہ کر لیا فیقول لہو، میں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا جیسے کرکٹ میچ نہیں شروع ہوتا دونوں ٹیمیں سارے رکھ کے بال لے لوں کے، تو وہ نہیں کہتا اپنا امپائر اسٹارٹ آف فیضا قضا امرن فإنما یقول لہ کن فیکون. تو کن فیکون لمحاتی اثر نہیں ہے، یہ اس وقت تک جاری اور ساری رہے گا جب تک تمام کائناتوں میں خدا کے حکم اترتے رہیں گے، جاری رہیں گے، ان کے کتاب مرتب ہوتی رہے گی. یہ سارا اور آپ نے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش. کیا ہے کتاب محفوظ؟ کیا ہے؟ ماسٹر پلان ہے. اس میں آبادیاں درج. آپ نہ کرو گے کوئی آبادی بساتے ہوئے کتنے لوگ آباد کرنے ہیں، کیا کیا چیزیں چاہیے، خوراک کی کیا پر. تو آپ نے خدا کو اپنے سے لیسر پلانر سمجھا ہوا. ایک ایک چیز پلان کی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے، اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اس میں ایک بڑے اچھے دوست نے مجھے، ایک بڑے پڑھے لکھے دوست، کیا خدا ماضی بدل سکتا ہے؟ مجھے کہاں پوچھا. میں نے کہا ہاں بدل تو سکتا ہے، مگر یہ بتاؤ بدلے گا کیوں؟ کیا اس نے امپرفیکٹ بنائی ہے؟ کیا ماضی میں کوئی نقص رہ گیا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہوتا تو میں ضرور خدا کو کہتا لے بدل لے، تو بھی غلطیاں کرتا ہے. اور اسی پہ میری جو ریسرچ تھیسس ہے، جو کسی یونیورسٹی میں نے نہیں پڑھا، بٹ آن دی کانسیپٹ آف گاڈ، میرے ریسرچ تھیسس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ if God makes if man makes 1,000 mistakes, remains a man. If God makes one mistake, he is no more God. ہمیں اس تیسر کا بات. اب اس سے دیکھو، یہ میں ابھی بھی آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں خدا پہ کوئی تحقیق نہیں. اول تو انسان اس معاملے میں سب سے بڑی غلطی کرتا ہے کہ آپ اس خدا کے خلاف ایتھیزم چلا رہے ہو جس کے بارے میں آپ کے پاس غور و فکر کوئی شے ہی نہیں ہے. لے کے ایک اینتھروپولوجسٹ ہے، تو میں نے اسے کہا کہ یار تم اینتھروپولوجی میں خدا کے سارے وجود کو زمینی پیداوار ڈکلیئر کرتے ہو، وائی ڈونٹ یو ٹیک جسٹ ون چانس کہ اسے خارجی ذرائع سے بھی پرکھو. میں کتنے چانسز پہ یقین کروں؟ مجھے آپ بتائیے. میں سمجھوں میں ہوش میں آیا ہوا پاگل، اٹس اے چانس. کائنات بنی جب میں نے غور کیا بائی چانس. ستارے بائی چانس، برباد ستارے بائی چانس، آگ اگلنے والے بائی چانس، تخلیق بائی چانس، کیڑا بائی چانس، میں بھی مخلوق میں بائی. میں کتنے کروڑ چانس اکٹھے کروں تو یہاں تک پہنچتا ہوں. میں آپ خود سوچو کہ یہ ساری دنیا اتنی چانسز پہ. whereas I made a rule, where there is God there is no chance. See? Where there is chance there is no God. یہ رول اس لیے بنایا کہ ہم کم از کم بھائی چانس کچھ ہے تو مجھے بتاؤ نا. اس کا کوئی رنگ ہے، اس کی کوئی شکل ہے، اس کا قد ہے، اس کا کوئی سائز ہے، کوئی شاید چانس نہیں. اگر آپ کہہ رہے بائی چانس، آپ چانس کو کبھی ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. لے کے ایک اتفاق ہی ہے کہ اتفاقت ایسے ہو. آپ کو بس ہے ہی کچھ نہیں نا کوئی شے ایکسپلین کرنے. سو وین یو ڈینائی گاڈ کرنے سے پہلے قرآن کی ان چیزوں کو آپ ڈینائی کریں گے. How is it that the book says everything is moving in the universe? How is it that book says all life is created out of water? How is it the book says that I created the universe, I'm expanding it? How is it that God says I'm moving the stars along the earth? How is it جو ابھی بھی نہیں پوری ہوئی کہ ہم زمین کو کناروں سے سکیڑتے چلے آ رہے ہیں؟ یا ریزن دے دو نا، کوئی ریزن. اتفاق سے اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ہاں میں ہوں ایک ریزن. کیوں؟ میں پوچھ لیتا ہوں قرآن سے، یار تو کیا ہے، تو کون ہے، تیرے ہاتھ سے صرف سچائیاں کیوں ایشو ہوتی ہیں، قدرت و غلبہ کیوں ایشو ہوتا ہے، تو ہے کون؟ تو مجھے جواب دے دیتا ہے آ الہ مع اللہ، میں ہی تو اللہ ہوں. مجھے وہ جواب دے دیتا ہے.
الہ ما اللہ، میں ہی تو ہوں اللہ، اور تمہیں یہ سچائیاں کون بتا سکتا تھا؟ فَقَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر افسوس یہ ہے کہ تم مجھے یاد بہت کم کرتے۔ یہ پھر یاد آلا تو چلو یاد تو کرنی، ہم شروع ہو گئے، مگر اس کے آگے کیا ایڈوائز ہے؟ پھر کسے کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ مولویوں ملاٹوں سے نہ سوال پوچھا کرو، اگر کوئی پوچھے نا سوال تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، وہ جو میری یاد میں ہے کہ میرے بعد میری یاد والے ہی عقل مند ہو سکتے ہیں نا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لیا کرو۔ یہ ایکیڈیمکس کے سوال نہیں ہیں۔ ہاں ایکیڈیمکس ہمیں ہتھیار مہیا کرتے، ایکیڈیمکس ہمیں آرٹیکلز دیتے ہیں، انسٹرومنٹس دیتے ہیں، ہماری سوچ کو ترتیب دیتے ہیں، ہمارے جذبات کو تلقین کرتے ہیں پیشنٹلی لرننگ کی، تاکہ تمام علوم کا جہاں جہاں سے بھی آپ پڑھ لو انجام خدا کی آگہی ہے، چاہے آج ہو چاہے کل ہو، ہر علم خدا تک پہنچتا ہے، چاہے وہ میتھ کا ہو چاہے وہ فزکس کا ہو چاہے آپ اسے سوشالوجی کا، تمام علوم خدا کو لیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے علوم کی ریسرچ اور انتہا کی تحریک سے اللہ تک نہیں پہنچ رہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی اپروچ غلط ہے۔ یو آر ناٹ ورکنگ فار ٹروتھ، آپ روٹی کما رہے ہو کھانے کے لیے بس۔ آپ میں نہایت ادب سے ریکٹر نمل میجر جنرل شاہد محمود کیانی ہلال امتیاز ملٹری سے ملتمس ہوں کہ وہ معزز مہمان کے اظہار تشکر کے لیے تشریف لائیں۔ سر پلیز، خواتین حضرات، ریکٹر نمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت قابل احترام جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، مہمانان گرامی، معزز اساتذہ کرام اور میرے بہت عزیز طلباء، السلام علیکم۔ جیسے کہ اہل علم کے بارے میں ہمیشہ بات کرنے سے میں بہت جھجکتا ہوں اپنی کم مائیگی اور کم علمی کی وجہ سے۔ میں نے جناب حبیب الرحمن عاصم صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یقیناً بہت عاجز ہوں، لیکن آج میرے عجز کا جو جگہ ہے وہ بہت نیچے ہے۔ میں پروفیسر صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ محتاط بھی ہوں اور بہت ہی زیادہ عجز میں بھی ہوں۔ یقیناً یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے طرف سے، نمل یونیورسٹی کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے پروفیسر صاحب کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے لیے، نمل کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے اور خدائے بزرگ و برتر کا بہت بڑا احسان ہے۔ پروفیسر صاحب جیسے لوگ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی گفتگو دلوں کو مسخر کرنے اور دماغوں کو قائل کرتی چلی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، میرا پروفیسر صاحب سے تعلق بہت پرانا ہے۔ میں ان کی شفقت اور محبت میں ہمیشہ لبریز رہا ہوں۔ اگر میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ آج سے بہت پہلے 1994 میں جب میں کاکول اکیڈمی میں انسٹرکٹر تھا، وہ پہلی دفعہ تھی جب میں نے ٹیلی فون پہ پروفیسر صاحب سے بات کی اور اپنے لیے کچھ ہدایت طلب کی، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ جو 3 باتیں انہوں نے بتائیں ان میں سے 2 پر میں نے عمل کیا، ایک میں عمل نہیں کر سکا، اور یہ حوادث زمانہ مجھے لیے چلتے رہے، یہاں تک کہ میں 1998 میں GHQ پہ پوسٹڈ تھا، اور اس تعیناتی کے دوران ایک دن میں ایک کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ سر آپ کی اجازت سے کہ مجھے آپ اجازت دیں، تو ایک نوٹس بورڈ پہ نمایاں آویزاں تھا کہ پروفیسر احمد رفیق اختر GHQ کے آڈیٹوریم میں بات کریں گے۔ میں رک گیا وہاں پہ، اور عنوان تھا اللہ ترجیح اول، اللہ از پرائرٹی 1۔ تو میرے ناقص العقل دماغ نے سوچا کہ اس پہ لیکچر تو نہیں بنتا، اللہ تو ہے ہی پرائرٹی 1، تو اس پہ کیا لیکچر ہوگا۔ لیکن
بڑے تجسس اور بڑی محبت سے جیسا کہ میرا ان سے تعلق تھا، میں اگلے دن جب جی ایچ کیو کے آڈیٹوریم میں پہنچا تو مجھے لگا کہ اگرچہ میں بہت جلدی گیا تھا بینگ اے جونیئر آفیسر، لیکن مجھے لگا میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں. ہال میں جگہ نہیں تھی. بہت دور جو گیلری ہے اس کے کونے میں جگہ ملی. ڈاکٹر صاحب کا لیکچر شروع ہوا. ایک پن ڈراپ سائلنس تھی، خاموشی اس قدر تھی کہ سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور قیادت کا ہر رنگ وہاں پہ جلوہ گر تھا. خواتین حضرات، یقین جانیے کہ مجھے ایسے لگا جیسے پروفیسر صاحب صرف مجھ سے مخاطب ہیں. اس پورے 2.5 گھنٹے کے لیکچر میں آرمی چیف سے لے کے ہم سب موجود تھے، کوئی بات نہیں ہوئی، خاموشی تھی. پروفیسر صاحب اکیلے اسٹیج پہ تشریف فرما تھے، اور مجھے اللہ از پرائرٹی 1 کے اوپر 2 باتیں جو یاد رہ گئیں. ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد رہ گیا پروفیسر صاحب، جو آپ نے بیان کیا کہ ان کے پاس ان کا ایک بڑا متمول مرید آیا اور اس نے کہا یا حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، نصیحت یہ ہے کہ اللہ کو اگر اپنے سے اوپر نہیں رکھ سکتے تو نیچے بھی مت رکھنا، کم از کم برابر ضرور رکھنا. تو وہ مرید اس نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، ایک اچھی نصیحت، آپ نے مجھے کیسی نصیحت کی؟ بھلا کوئی اللہ کو بھی نیچے رکھ سکتا ہے یا اپنے برابر رکھ سکتا ہے؟ کچھ عرصہ گزر گیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن پھرتے پھراتے اس کے گھر کی طرف گئے تو گھر میں شام کا وقت تھا، طرح طرح کے انواع و اقسام قسم کے کھانے پک رہے تھے. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے دروازہ ناک کیا. ملازم باہر آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دو. اندر سے خاتون خانہ کی آواز آئی، دوپہر کے سارے کھانا جو بچا ہوا ہے وہ اس کو دے دو، ویسے بھی خراب ہو جائے گا. جب واپس کھانا لے کے آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے مالک کو بتاؤ جنید بغدادی آئے ہیں. وہ دوڑا ہوا ننگے پاؤں باہر آیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر اللہ کو اپنے سے اوپر نہیں رکھ سکتے تو نیچے مت رکھنا، کم از کم اسے وہ کھانا ضرور کھلانا جو خود کھا رہے ہو. پروفیسر صاحب کی بات بہت عام فہم طریقے سے دل پہ اثر کر گئی. یہاں پر جو دوسری بات انہوں نے کی وہ تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. 1998 کے اواخر آخری مہینوں کی بات میں کر رہا ہوں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لارڈ ویول نے پارٹیشن سے پہلے بلایا اور اس نے کہا مسٹر جناح، وی وڈ لائک ٹو، if there can be a Governor General of United India, there can be a Lieutenant Governor General also. In a way he tried to bribe قائد اعظم. اسی لیکچر کا یہ حصہ ہے، میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، تاریخ دہراتی ہے. میں بہت کم عمری میں تھا، بات دماغ میں رہ گئی. قائد اعظم اپنے نحیف و نزار جسم کے ساتھ کھڑے ہوئے، سٹک ہاتھ میں تھی، اور تقریباً دوڑنا شروع کر دیا. قائد نے اتنے تیز چلے کہ لارڈ ویول جیسا موٹا تازہ آدمی، he could catch him up on the outer gate and he said, Mr. Jinnah, why are you running away? What is wrong with you? What did I say? قائد نے کہا Mr. Vasrai, listen to me. I have made a commitment. And that commitment, he said, with whom? Your nation is not here, your people are not here, it's only you and me. He said, no, there is a third person also. I have made a commitment with Almighty Allah کہ جب میں قیامت کے دن ان کے سامنے جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں ویل ڈن جناح، یو ہیو ڈن اے گڈ جاب. یہ پرائرٹی 1، ترجیح 1 اول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ 2 باتیں پروفیسر صاحب کے اس لیکچر سے جو میں نے اس وقت سنا. ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے، میں شکریہ ادا کر نہیں سکتا. میں صرف آجزانہ طریقے سے پروفیسر صاحب کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے آج یہاں پر جو کنٹریبیوشن کی ہے وہ ہمیشہ آپ کا خاصہ رہا. آپ کا لیکچر کتابوں کا لیکچر نہیں ہوتا، بلکہ ایک استدلال سے بات کرتے ہیں. آپ ایک دلیل سے بات کرتے ہیں، ایک مدلل انداز میں پوائنٹ آف ویو آپ کا آتا ہے. اور اسی لیے یہ بات ہمیشہ سے ہے کہ آپ لوگوں کی ذہن سازی نہیں کرتے. میرے ایک بڑے بھائی ہیں، بلال اکبر نام ہے، لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر. میں نے ایک دن پوچھا، سر
پروفیسر صاحب کیا کرتے ہیں کہ کوئی ان کے گفتگو کے دوران سانس بھی نہیں لیتا. ان کے شاید پروفیسر صاحب ذہن سازی نہیں کرتے، پروفیسر صاحب قلوب سازی کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے. اور ہم نے اس قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس نے قرآن کو نہ صرف حاصل کیا، برداشت کیا، ہم تک پہنچایا. خواتین و حضرات، میرے نہایت قابل احترام پروفیسر صاحب، اللہ پاک ہمارے علماء کو قائم رکھے، ان کو زندگی، تندرستی اور صحت دے. ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، جن کی محبت اور شفقت سے ہماری قلوب سازی ہو رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس لوہے کی مانند ہیں، لوہے کے ٹکڑوں کی مانند ہیں جو معاشرے میں بکھر جاتے ہیں، اتنی ہماری استطاعت ہے. اور پروفیسر صاحب اس مغناطیس کی مانند ہیں کہ جب ہم ان کے حصار میں آتے ہیں تو ہمیں کھینچ لیتے ہیں اپنے پاس. ہم جہاں چلے جائیں، ہم جہاں چلے جائیں، بکھر جائیں معاشرے میں، لیکن ان کی شفقت اور محبت کا جو مغناطیس ہے وہ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کھینچ کے لے آتا ہے. چاہے وہ گل پارا ہو، چاہے وہ کہیں بھی ایسی جگہ ہو جہاں ان کا لیکچر ہے، جہاں بات چیت ہے. میں سمجھتا ہوں وہ لوگ، وہ سامعین خوش قسمت ہوتے ہیں جو پروفیسر صاحب کو سنتے ہیں. آج یہ خوش قسمتی الحمدللہ نمل کے حصے میں آئی. وہ لوگ جو جہاں موجود ہیں، آپ یقیناً خوش قسمت ہیں کہ جن کو ایسی گفتگو میسر آئی جو آپ کے دل بدل دیتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العزت پروفیسر صاحب کا سایہ ہم سب پہ، پاکستان پہ تا دیر قائم رکھے، اور ان کی جو کاوشیں ہیں قلوب سازی کی، اس میں اللہ پاک اور اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.